أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا، تمام عالم کا پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے، جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن اور جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جس پر تیرا غصہ اترا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ چل رہی ہے، اس کی چوتھی آیت ہم پڑھ رہے تھے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم نے یہ جو کہا کہ عبادت کے لائق اللہ ہے، اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، ہم سب کو مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے، اور پھر ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ سب کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم ان سب کاموں پر تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو گزشتہ اس پر بہت ساری باتیں ہوئی کہ کس سے مدد مانگنی ہے، کس چیز میں مدد مانگنی ہے، کیسے مدد مانگنی ہے۔ تو اس میں آیا تھا کہ ہمیں صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ کیسے مانگنی ہے؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مانگ کر بتایا ہے اس طرح مانگنا ہے۔ اس طرح مانگیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں آخر میں ہم نے یہ بات سنی تھی کہ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ کرے، اچھی زندگی گزارے، سماج میں ایک نمونہ بنے، لیکن کچھ سماجی حالات اس پر ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کتراتا ہے، شریعت کے مطابق کام کرنے سے تھوڑا ہچکچاتا ہے۔ تو اس پر یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم اللہ کو اگر یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ اللہ مجھے تو عمل کرنا تھا لیکن سماج کا مسئلہ تھا، تو اللہ کے وہاں پہ یہ بات چلنے والی تھی۔ اللہ فوراً فرمائیں گے کہ میں نے تو کہا تھا کہ میرے سے مدد مانگو۔ تو اس لیے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگیں، تو ہمارا کام انشاءاللہ کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اب یہ مدد مانگنے اور دعا کے تعلق سے کبھی کبھی آدمی کو ایسا ہوتا ہے، دعا مانگنے کا دل میں خیال آیا، مسجد میں آیا ہو، لیکن پھر سوچتا ہے کہ دعا کیا مانگوں، چلو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تھوڑا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ تو قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، 2 رکعت پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن وہ دعا نہ کر کے یہ کام کرتا ہے۔ کیوں یہ کام کرتا ہے؟ کیونکہ وہ دعا کو عبادت نہیں سمجھتا۔ قرآن پڑھنے کو عبادت سمجھتا ہے تو دعا چھوڑ کے قرآن پڑھ رہا ہے،
نماز پڑھنے کو عبادت سمجھ رہا ہے تو آیا ہے دعا کے لیے، اور کیا کر رہا ہے؟ نماز کوئی غلط کام نہیں کر رہا، لیکن ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی دوسرے کام تو عبادت ہے لیکن دعا تو ضرورت ہے اس لیے مانگتے ہیں۔ دعا حدیث میں آتا ہے دعا بھی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے ہم سب کو اپنا اپنا وقت نکال کر اللہ سے اپنی زبان میں مانگنا چاہیے۔ اپنی گجراتی زبان ہے گجراتی میں مانگے، اردو زبان ہے اردو میں مانگے۔ اللہ مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ جیسے کہ کہا تھا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں مانگنے کا ایک معمول بنانا۔ اب آیت کا ترجمہ ہم نے یہ کیا کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک کتنوں کے سامنے کسی کو فون میں کہتے ہیں ذرا میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیں، کسی کو کہتے ہیں میں آدھے گھنٹے مارا ہوں ذرا میری گاڑی لائن پہ لگا دیں۔ ہم اپنے گھر والوں سے مدد چاہتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں، تو کیا مطلب پھر یہ؟ تو کہا کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مخلوق سے جو مدد مانگ رہے، مثلا کوئی بیمار ہے کہہ رہا ہے بیٹا مجھے پانی پلا دے، تو یہ کیا سبب کے درجے میں مدد کر مانگ رہے ہیں۔ کسی کے پاس ہمارے پیسے نکلتے ہیں یا ہمیں پیسے دینے ہیں یا اچھی کے لینے ہیں قرضے کے طور پر، تو ہم اس سے مانگتے ہیں سبب کے درجے میں۔ آیت میں جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ اس کو مسبب یعنی مؤثر، حقیقی اثر کرنے والا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے میری مدد کر رہا ہے لیکن اثر تو اللہ اس کے دل میں ڈالے گا۔ دوائی لینی ہے لیکن شفا تو کون ڈالے گا؟ پڑوس کے ملک میں ایک ڈاکٹر، اچھا ماشاءاللہ ڈاکٹر تھا، اس نے 75 سال ڈاکٹری میں گزارے۔ اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کسی اللہ والے سے کہ مولانا 75 سال کا تجربہ ہے کہ ہم دوا دیتے ہیں تو ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ دوا اندر جا کے اللہ کو پوچھتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ایک ہی کوالٹی کا مریض دو آئے، دونوں کو ایک ہی ٹیبلٹ دیا، دونوں نے اپنے اپنے وقت پر بھی، ایک کو اچھا ہوا اس کو اچھا نہیں ہو رہا۔ دوا سبب ہے لیکن شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ہم مدد مانگے اپنی ضرورتوں میں، گھر میں ضرورت ہے، باہر ضرورت ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن حقیقی مدد کرنے والا، حقیقی مؤثر یہ تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا۔ ہوٹل میں کھانا مل سکتا ہے، بھوک اللہ مٹائے گا۔ پیسے ہمیں اپنے سیٹ سے یا آفس سے، نوکری سے، جاب سے ملے گی، لیکن کام تو پیسوں سے کون بنائے گا؟ اللہ چاہے تو نہ بناوے، اللہ چاہے تو بنا دے وے۔ کتنوں کے لاکھوں خرچ کر کے بھی نہیں بنتے اور کسی کو 20-50 میں کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا ذہن بننا چاہیے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، چونکہ اوپر آیا ایاک نستعین، اس سے اس کا کانٹیکٹ کیا ہے، ربط کیا ہے؟ تو اوپر تو کہا کہ مدد مانگنا ہے، تو آدمی ہر چیز مانگ سکتا ہے مانگنے کے لیے، لیکن اللہ نے یہ سکھایا کہ کیا مانگنے کی چیز ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگنا ہے، لیکن اللہ ہمیں قرآن میں کیا سکھا رہا ہے کہ بھئی بہت ساری چیز ہوتی ہے تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لینا ہے۔ تو سب سے پہلا نمبر ہمیں کس کو دینا ہے مانگنے میں؟ تو اللہ نے اس کا اس آیت میں جواب دیا کہ بہت ساری چیزیں مانگنی ہے اور مجھ ہی سے مانگنی ہے، لیکن تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، وہ مانگو۔ اس لیے نماز میں 5 مرتبہ، 5 ٹائم کی نماز، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، یہ سورت پڑھے بغیر اور اس سورت میں یہ آیت پڑھے بغیر چھٹکارا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہم سب پر کمپلسری کر دی، ضروری کر دی کہ اس کو مانگو، یہ تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے۔
ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت۔ اس چھوٹی آیت میں 3 لفظ ہے، اہدنا یعنی ہدایت، صراط یعنی راستہ، مستقیم یعنی سیدھا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہے 3 الفاظ، 3 ورڈ ہے، 3 شبد ہے، لیکن اگر کسی کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی تو اس کے سب کام بن جائیں گے، اس کے سب کام بن جائیں گے۔ تو یہ ہے کیا 3 لفظ، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اہدنا یہ ہدایت سے نکلا ہے۔ ہدایت کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ کتنے مطلب؟ بڑے بڑے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھئی کوئی اجنبی بیچارہ ادھر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بس اسٹینڈ پہ جانا ہے، تو آپ نے کہا کہ دیکھ یہاں سے جانا، پھر ڈھار چڑھ جانا، اور اس کے بعد جانا، پھر رائٹ لینا، پھر اگلی گلی آئے گی وہاں سے رائٹ لینا، پھر سیدھے جانا، پھر رائٹ لے لینا، تو سیدھا بس اسٹاپ پر پہنچ جائے گا۔ تو ہدایت کی ایک معنی ہے رستہ دکھلا دینا، کہ مسجد ادھر ہے، مدرسہ ادھر ہے، پوسٹ آفس ادھر ہے، ہوٹل ادھر ہے۔ دوسرا ہدایت کے معنی کیا ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے بس اسٹینڈ تک، چلو میری بائک پر بیٹھو، میری آٹو میں بیٹھو، یا کچھ نہیں ہے تو ساتھ میں چلے، اور وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ یہ دوسرا معنی ہے ہدایت کا۔ عربی میں پہلے معنی کو اراد الطریق کہتے ہیں، دوسرے معنی کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ اب یہاں جو اہدنا کہا گیا اس میں کون سا معنی؟ تاکہ جو پہلا معنی ہے وہ تو پورا قرآن ہے کہ بتلا دینا۔ حج کیا ہے؟ تاکہ حج ایسا ایسا کرنا، قرآن میں بتا دیا۔ سود تاکہ ایسا ایسا ہے، اس میں ڈینجر باتیں ہیں، خطرناک باتیں یہ ہے۔ سچ کس کو کہے؟ تاکہ سچ یہ ہے، سچ کا فائدہ یہ ہے۔ تو قرآن میں معاملات، کاروبار کیسا ہے تاکہ یہ ہے، سماج میں کیسے رہنا ہے تاکہ یہ کرنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے تاکہ یہ کرنا ہے، تو اس میں دکھا دیا، بتا دیا۔ تو پورا قرآن جو ہے یہ ہدایت کا پہلا معنی ہے۔ پورا قرآن مجید ہدایت کا بتا دیا۔ اب جو قبول کر رہے اور جو قبول نہیں کر رہے، جو اس کی گائیڈ لائن کے مطابق چل رہے، جو اس کو نہیں تو فالو کر رہے وہ پیچھے ڈال کے چل رہے اس کو۔ تو یہ ہدایت کے پہلے معنی ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ لیکن ہمیں جو اہدنا الصراط المستقیم میں جو ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ دوسرا معنی ہے کہ اللہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلا دے۔ کتنی بڑی دعا ہے بھائی۔ ہم نے کسی کو کہا کہ بھائی بس اسٹینڈ ادھر تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی ایک گلی میں لیفٹ کے بجائے رائٹ چلا گیا تو کہاں پہنچ جائے گا؟ درگاہ پہ پہنچ جائے گا، بس اسٹینڈ تو بعد میں آئے گا۔ ایک گلی میں تھوڑی بھول چک ہوئی اس کی تو بس اسٹینڈ آتا جائے گا، کہیں اور پہنچ جائے گا بیچارہ، وہ ڈائریکٹ وہ پیٹرول پمپ پہ نکلے گا، وہ تھوڑی بھول ہو جائے گی، اور بھول ہو سکتی ہے اس میں، لیکن ہاتھ پکڑ کے ہم بٹھا کے آ جائے تو اس میں کوئی بھول ہوگی؟ تو ہمیں دعا کون سی مانگنی؟ اللہ سے اہدنا میں یہ منگوایا گیا ہم نے کہ اللہ قرآن بھی حق، قرآن کی ساری باتیں حق، لیکن تو ہمیں اپنے فضل سے ہاتھ پکڑ کر وہاں چلا دے۔ اس لیے دعا میں آتا ہے کہ اللہم ان ناسیتنا، کہ ہماری پیشانیاں، وجوارحنا، یہ سب جو ہے سب تیرے قبضے میں ہیں، اس کو پکڑ کر ہمیں ہدایت کے راستے پر ڈال دے۔ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ کیسی دعا ہے؟ وہ یہی بات سکھائی گئی کہ اللہ سے ہمیں کیا مانگنا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے وہاں پہنچائے۔ اس لیے ایک سادھو گزرے ہیں ہمارے ملک میں، وہ کہتے تھے مسلمان تو کیسے ہے کہ پوری زندگی ہدایت مانگ رہے پھر بھی بیچاروں کو ہدایت نہیں ملتی، صبح سے شام تک ہدایت مانگ رہے لیکن ہدایت ملتی نہیں۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ ہدایت کے اتنے مرتبے ہیں کہ آدمی ہر روز اس کے مرتبوں پر چڑھتا جاوے تو ابھی آخری مرتبہ بہت دور رہتا ہے۔ اس لیے نبیوں سے بھی ہدایت منگوائی گئی، ولیوں سے بھی ہدایت منگوائی گئی، بزرگوں سے بھی منگوائی گئی، اور میرے اور آپ کو بھی کہا کہ ہدایت مانگا کرو۔
قرآن کی پہلی صورت میں ہم سب کو کہا سب مانگو، لیکن پہلے نمبر پر کس کو مانگو؟ ہدایت مانگو۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کا ترجمہ تو ہوگا سیدھا راستہ۔ تفسیر کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ سیدھا راستہ کس کو کہیں گے، تاکہ اس میں کچھ باتیں ہو اس کو کہیں گے ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ۔ تاکہ کیا کیا باتیں ہونی چاہیے؟ تاکہ سب سے پہلی خصوصیت تو اس کی یہ ہے کہ وہ راستہ بالکل کشادہ ہو، چوڑا ہو۔ راستہ شارٹ ہوتا ہے تو بھی آنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے، تاکہ وہ راستہ کیسا ہونا چاہیے؟ کشادہ ہو، چوڑا ہو۔ تاکہ اسلام میں پوری دنیا کے لوگ بھی چلنا چاہے تو سب کے لیے تعلیمات ہے۔ غریب کے لیے اس کی لائن کی ہے، مالدار کے اعتبار سے اس کی ہے، عورت کو عورت کے اعتبار سے حکم دیا، مرد کو مرد کے اعتبار سے، بادشاہ کو بادشاہ کے اعتبار سے، اور رعایا کو پبلک کے اعتبار سے۔ یعنی جو جس سچویشن میں ہے، جو جس سطح پر ہے، جس حیثیت پر ہے، ہر ایک کو اسلام میں اس کو گائیڈ لائن مل جائے گی، ہر ایک کو۔ مولانا احمد صاحب ٹنکاروی دامت برکات ہم سب جانتے ہیں ان کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کینیڈا جانا ہوتا ہے تو وہاں سال میں ایک مجلس لگتی ہے، سال میں اس میں تمام مذاہب کے جو اسکالر ہوتے ہیں، پڑھے لکھے اور اچھی دعوت کا کام کرتے اپنے اپنے مذہب میں، وہ جمع ہوتے ہیں، اور ہر آدمی اپنے مذہب کے مطابق کچھ نہ کچھ بولتا ہے وہاں پہ اسٹیج پہ آ کے، ہر ایک کو موقع دیا جاتا ہے۔ تاکہ ایک مجلس میں ایک عالم دین نے بات کی، وہاں پر جتنا اس کو ٹائم دیا، تو ایک سکھ نے کیا کہا کہ یار اسلام میں کتنا سارا ہے، ہم تو یہ جو 5 منٹ بولے نا اتنا جو ہے ہمارے دھرم میں، تم تو جب کہتے ہو تمہارے مذہب میں کتنی وسعت دی ہے، ہر لائن کی کتنی رہبری دی ہے، اور ایک ایک بات ہماری جو ایک ایک بات ہے نا پوری اوتھنٹک ہے، حوالے کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے کہ بیچ میں کوئی گھپلا نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، ایسی پوری کمپلیٹ بات ہے ہماری۔ تو وہ ہدایت میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ سیدھا راستہ کس کو کہیں گے؟ جس میں چوڑائی ہو تاکہ ہر آدمی سہولت سے جا سکے۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سیدھا ہو، کیسا ہو؟ ٹیڑھا نہ ہو، بھول بھلیا نہ ہو کہ وہ گلی میں ادھر گلی میں سیدھا آوے نہ، اسٹریٹ چلنے کا۔ تو قرآن میں ہدایت جو بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراط مستقیم بتایا وہ بالکل سیدھا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھے کہ دیکھو یہاں سے اپنے کو اصل سمجھے ڈیپو سے اندر آنا ہے تو کئی راستے ہیں فاطمہ مسجد میں آنے کے، کچھ گلیوں میں سے آنا ہے اور کچھ سیدھا آنا ہے۔ تو سیدھے آنے میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 5 منٹ لیٹ ہوتی ہے، گلیوں میں شارٹ کٹ ہوتا ہے لیکن اس میں بھول جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسری اس کو اس طرح سمجھو کہ آدمی جب سیدھے راستے پر جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی سہارا اس کو مل جاتا ہے، ادھر ادھر ہوا تو سیدھے راستے پر اکثر گاڑیاں چلتی ہیں تو کہتے بیٹھ جاؤ سب چلو پہنچا دیتا ہوں، ارے ہوتا نہیں ہوتا۔ تو آدمی سیدھے راستے پر چلے گا، سیدھے راستے پر تو تھوڑی دیر لگے گی، حالانکہ وہ راستہ بھی شارٹ کٹ ہے لیکن اس کی طے کرنے میں تھوڑی دیر لگے گی، لیکن ہے آسان، آدمی بھولے گا نہیں۔ تو صراط مستقیم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ایک تو چوڑا ہو، سیدھا ہو، اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نزدیک ہو۔ نزدیک کا مطلب کہ وہ بھولے گا نہیں اندر، اور چوتھی یہ کہ اس راستے پر چلو تو وہ پہنچا ہی دے رہے، اور پانچویں خصوصیت یہ بیان کی کہ اس راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو۔ تو صراط مستقیم کون سا راستہ ہوا تھا کہ صراط مستقیم یہ اسلام کا راستہ، اسلام میں یہ ساری باتیں آپ کو ملیں گی اسلام کے اندر۔ تو ہم لوگ جانتے نہیں اسلام کے بارے میں، اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اسلام میں اتنی سہولتیں رکھی ہے تو وہ سیدھا صراط مستقیم ہے۔ اس لیے اسلام پر خوش ہونے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں اسلام ملا ہے، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ تو اس میں دعا یہ مانگی گئی اہدنا الصراط المستقیم،
یہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا کر منزل تک پہنچا۔ اب یہ حاصل ہونے کے لیے اس سے پہلے دو کام کرنے ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنا ہے تو اس کے لیے کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ہمیں، تو اللہ کو قدرت تو ہے کہ ہم کو پکڑ پکڑ کے مسجد میں ڈال دے گے اور پکڑ پکڑ کے پوری دنیا کو مسلمان کر دے گا۔ اللہ کا طاقت سنت نہیں ہے اللہ کی سنت کیا ہے کہ آدمی اپنی طاقت، ارادے، نیت، اختیار کو استعمال کرے۔ تو صراط مستقیم پر چلنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی ارادہ کرے۔ اس لیے ہم جماعت کا کام ہو یا کوئی بھی کام ہو، پہلے کیا کرتے؟ نیت کے آگے تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نیت، عزم، ارادہ کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا یہ کام چھوڑنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے تاکہ یہ نماز مجھے پڑھنی ہے، اور یہ گناہ میرے سے ہو رہا ہے، یہ گناہ چھوڑنا ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے، اچھے کو لینا ہے، غلط کو چھوڑ دینا ہے۔ مثلا فجر کی نماز میرے سے تاخیر ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، ہم سے چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، بھول ہو رہی ہے، تو اب مجھے فجر پڑھنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو مجھے نیت کرنی پڑے گی کہ اللہ مجھے فجر پڑھنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، فجر پڑھنی ہے کچھ بھی ہو جائے، فجر چھوڑنی نہیں ہے۔ یہ تو ایک کام ہوا ارادہ۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے بس میں جو کچھ بھی ہے وہ کرنا ہے۔ اب میرے بس میں کیا ہے فجر پڑھنے کے لیے؟ پہلا تو یہ کہ رات کو کام نمٹا کے سو جاؤ، خالی جاگو نہ۔ حالانکہ ضروری دنیا کا کام ہو یا ضروری دین کا کام ہو، اس کے لیے عشاء کے بعد اجازت ہے، باقی عشاء کے بعد اجازت نہیں ہے جاگنے کی۔ مولانا فرید صاحب تشریف لائے تھے ہمارے وہاں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا جماعت کا اہم سے اہم تقاضا ہو، لیکن اگر وہ دوسرے وقت ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اہم تقاضا ہو تو عشاء بعد ملاقات، ورنہ ہم ملاقات کا نظام فجر میں بنائیں گے۔ مولانا فرید صاحب نے ہم کو بتایا ہمیں ماحول بنانا پڑے گا۔ ہاں بہت اہم تقاضا ہے، کل ریزرویشن ہے، ٹکٹ بنا ہوا ہے، رات کو وصولی کرنی ہے تو پوری رات بھی محنت کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دوسرا کام اپنے بس میں جو ہے وہ کرنا ہے۔ ایک تو جلدی سو جانا ہے، دوسرا کہ الارم رکھنا ہے، کسی کو کہہ کے سونا ہے، امام صاحب کو کہہ، یہ اپنے بس کا ہوا، یہ دو کام ہوئے۔ اب تیسرا کام اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ میں نے نیت بھی کی، اپنے بس میں جو ہوتا تھا وہ بھی کیا، اب اللہ کہ بس میں ہے نا ہدایت دینا، اب ہم دعا کر کے اللہ اب تو مجھے چلا دے، تو اللہ نہیں چلائے گا۔ فضائل صدقات میں سب نے ایک قصہ سنا ہوگا، بہت عبرت والا قصہ ہے کہ ایک مالک تھا اور ایک اس کا غلام تھا۔ تو غلام نے کہا کہ میں بازار سے یہ 3-4 روپے لے جا، اور پھل فروٹ لیا، سامان لیا۔ اب وہ تو گیا، اب وہاں کوئی اللہ والا تھا بازار میں، وہ اعلان کر رہا تھا کہ اگر کوئی اتنے پیسے خرچ کرے تو انشاءاللہ وہ کسی غریب کے لیے مانگنے آئے تھے وہ، تو اس کا یہ کام ہو جائے گا، 1 درہم دے گا تو 2 درہم۔ تو اس نے دیکھا کہ اتنا اچھا موقع کہاں ہوگا، تو اس نے وہ پیسے، وہ جو فروٹ لینے آئے تو پیسے کس کو دے دیے؟ وہ اللہ والے کو دے دیے، تاکہ اللہ والے جو اس غریب کو دینا ہے دے دے۔ اب اس نے کہا کہ حضرت میں نے پیسے دے دیے، اب تو، حضرت نے کہا کیا چاہتا ہے تو؟ دعا، تاکہ سب سے پہلے تو یہ کہ میرا بادشاہ جو ہے وہ مجھے آزاد کر دے، دوسرا یہ کہ میرا بادشاہ توبہ کر لے شراب سے، اور تیسری کون سی تھی جن میں ہے؟ مجھے آزادی مل جائے، آزادی مل جائے، میرا بادشاہ توبہ کرے اور مجھے اس کا بدل ملے، ہاں بخشش ہو جائے۔ تو یہ دعا کروائی۔ اب وہ آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی کیا فروٹ کہاں ہے؟ تاکہ اصل میں وہ بازار میں ایسا ہوا، تاکہ کیا مانگا تم نے، کیا دعا کروائی؟
کہ پہلے تو یہ کہ میں آزاد ہو جاؤں، تاکہ چل تو آزاد ہے. دوسری کیا، تاکہ میرا آقا توبہ کر لے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں توبہ بھی کر لیتا ہوں. اس نے سب کے سامنے بھی الگ سے بھی توبہ مانگی. تاکہ تیسری کیا، تاکہ اللہ تیری میری اور زمانے والے کی بخشش کر دے، تاکہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. بادشاہ نے کیا کہا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. سو گئے. رات کو ایک غیبی آواز آئی کہ اے بادشاہ یا اے آدمی، تو نے تیرے بس میں تھا تو نے کیا، تو کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میرے بس میں ہوگا وہ میں نہیں کروں گا؟ میں نے تیری، اس کی اور زمانے والوں کی میں نے بخشش کر. تو پہلی شروعات ہم سے کرنی ہوگی کہ ہم ارادہ کریں، اپنے سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اسی قرآن میں ہے. وہ نوجوانوں کے لیے بہت، ہم سب کے لیے عبرت کا قصہ ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کے وہاں رہتے تھے غلام کی حیثیت سے. اب ایک دن وہ فریفتہ ہو گئی، چونکہ حضرت یوسف کو اللہ نے وہ حسن دیا تھا. تو اس نے کیا کہا، سارے کمرے بند کروا دیے اور اس نے غلط کام کی دعوت دی، ہئی تلک. تو اب کتنا سخت حالات ہے، دروازے بند، ایک عورت سامنے سے آفر کر رہی، ادھر بھی جوان، تو نبی تھے. لیکن انہوں نے جو کام کیا نا وہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے. کیا انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ یہ اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، معاذ اللہ. کیا کہا، یہ اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، بچنا ہے. تو بچنے کا ارادہ کیا. پھر ان کے بس میں کیا تھا کہ بھئی دروازہ جہاں تک ہے وہاں تک تو بھاگ سکتے ہیں، تو وہاں تک بھاگے. تو تیسرا کام کیا تھا، اللہ کا تھا. اللہ نے دروازے کھول دیے اور بچ گئے. تو آج میں اور آپ بھی یہ دو کام کر کے دعا مانگیں گے. ہو نہیں سکتا ہے کہ ہمارا کام نہ ہو اور ہمیں ہدایت. جو کچھ کام کرنا ہے، بھی 4 مہینے جانا ہے، برسوں سے نیت کر رہا ہے، نکلنے کے اسباب نہیں بن رہے، تو ہم کیا کریں گے بھائی، صدقہ دے دیں، نیت کریں، پکی نیت، خالی خالی نہیں، پکی نیت کریں. دل، دیکھو نیت دل سے ہوتی ہے اور دل اللہ دیکھتا ہے. مجھے جانا ہے، جماعت میں جانا ہے، حج میں جانا ہے، نیت کی. اب اپنے بس میں جو ہے پیسے جمع کرنا شروع کریں، جو رکاوٹیں ہیں اس کے لیے اپلیکیشن یا جو بھی کرنا ہے کرتا رہے اور اللہ کے دربار میں دعا کرتا رہے. کیوں نظام نہیں بنتا؟ ضرور بنے گا. 4 مہینے کی شکل بھی بنے گی اور حج کا اگر فرض ہے نہیں جانے کی شکل وہ بھی بنے گا. بیٹے کو حافظ بنانا ہے، گھر کا ماحول نہیں ہے، لیکن آدمی یہ 2 کام کر کے اللہ سے دعا کرے گا، اللہ ضرور اس کے لیے حافظ بننے کی شکلیں بنائے گا. اچھا کاروبار کرنا ہے، غلط کاروبار سے نکل کر اچھا کاروبار کرنا ہے، اللہ ضرور راستہ نکالے گا. اب آخری بات یہ ہے آج کے ہمارے اس مجلس میں کہ یہ 2 کام کر کے دعا مانگنا یہ صحیح طریقہ ہے، اور یہ 2 کام نہ کر کے دعا مانگے، بے فکری سے دعا مانگے، بد دلی سے دعا مانگے، بغیر دلچسپی کے دعا مانگے، تو یہ دعا نہیں ہے، مذاق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے جو میرے اور آپ سے ہو رہا ہے. کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس آیت پر پہنچتے تو میرے اور آپ کے ذہن میں کچھ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ سورت کیوں شروع کی ہے، اس سورت کے بعد قل اعوذ برب الناس وغیرہ. تو یہ نماز کی صورتیں ہم بار بار پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں، ہم اللہ کے دربار میں کون سا فارم بھر کے رکھ رہے ہیں، ہم نے کیا ریکویسٹ کی ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم میں ہمیں پورا ذہن رکھنا ہے کہ اللہ کے پاس میں کیا مانگ رہا ہوں. اور اہدنا الصراط المستقیم میں علماء نے فرمایا ہے کہ خالی آخرت کی نہیں، چونکہ یہاں یہ نہیں سیدھا راستہ کہا ہے، تو سیدھا راستہ جنت ہے وہ تو ملے گا، لیکن دنیا میں بھی ہر کام میں سیدھا راستہ. دنیا میں ہر کام کے 2 طریقے ہوتے ہیں، غلط اور سیدھا. کاروبار کا صحیح طریقہ، غلط طریقہ، معاشرت کا صحیح طریقہ، غلط طریقہ. تو آدمی اہدنا الصراط المستقیم میں دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. تو یہ ہے بہت چھوٹی دعا،
خالی 3 الفاظ ہیں، لیکن اللہ نے اس میں وہ سب کچھ کہہ دیا جو ہم سب کی ضرورت ہے۔ آج کے دن اتنا ہی، تو ہم پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اللہ سے مانگیں، الگ سے بھی وقت نکالیں۔ نماز کے بعد بھی، ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں، منصب کے ساتھ اٹھائے اور ہاتھ کر کے چل کہ کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا ہے۔ خود سے مانگے دعا، دعا تو مانگنے کی چیز ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے، مانگیں گے سب۔ اللہ ہم سب کو وقت نکال کر اللہ سے خوب مانگنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔